الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کتاب جواہر العشق سے جو میں ٹاپک بیان کروں گی اس کا نام ہے علم اور تعلیم۔ رائٹر شہراز شوکت چشتی صابری لکھتے ہیں، دیکھنے پڑھنے میں دونوں کا ایک ہی معنی لیا جاتا ہے، لیکن دونوں کا مطلب الگ الگ ہے۔ تعلیم وہ ہے جو ہم زمانے کے لیے حاصل کرتے ہیں، اپنی دنیا کمانے کے لیے، جو کتاب سے ماخوذ ہو۔ علم وہ ہے جو زمانے کے استادوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ کسی پیغمبر کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہوتی تھی، ان کے پاس علم آتا تھا جو مکمل اور جامع ہوتا تھا۔ علم ہوتا ہی وہ ہے جو جامع اور مکمل ہو، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہ ہو، بلکہ اس میں سے لوگوں کی رہنمائی کے لیے آگے مزید علوم نکلیں۔ پیر سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بہت سے صوفیاء اکرام نے کسی طرح کی کوئی تعلیمی ڈگری حاصل نہیں کی، کیونکہ ان کے پاس بس علم موجود تھا۔ لیکن ان سب کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ان کو پڑھے بنا کوئی شخص ایم اے کی ڈگری نہیں لے سکتا۔ بقول واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ، علم کا مخرج نگاہ اور مدفن کتاب ہے۔ علم کی خاصیت ہی یہ ہے کہ ڈائریکٹ نازل ہو، جب تک یہ نازل ہوتا رہے گا تب تک زندہ رہے گا، لیکن جب آپ اسے کتابی شکل میں لے آئیں گے تو سمجھیں آپ نے اسے دفن کر دیا۔ یہاں تک کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کا مغز کھایا اور ہڈیاں دنیا داروں کے آگے پھینک دیں، جس پر یہ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ کتابی علم یادداشت کے لیے ہوتا ہے تاکہ اس سے حوالہ لیا جا سکے، جبکہ اصل علم وہی ہے جو نگاہ سے دل میں اترتا ہے۔ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے جب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پانی کے تالاب میں پھینکی تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے آزردہ ہو کر کہا کہ میری ساری عمر کی کمائی ضائع کر دی، سارا علم بہا دیا۔ تو شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ کون سا علم تھا جو ضائع ہو جائے؟ علم وہ ہے جو سینے میں محفوظ رہے، نہ کہ کتابوں میں۔ اسی لیے ہم لوگ آج ہر میدان میں دوسروں سے پیچھے ہیں کہ ہم اپنی کتاب قرآن مجید کو بھی بس ثواب دارین کی کتاب بنا کر بیٹھے ہیں کہ کوئی فوت ہو گیا تو پڑھ کر روح کو بخش دیا جائے۔ ایک نازل شدہ کلام سے ہی اگر نزولی علم حاصل نہ کیا جائے تو سمجھیں آپ نے اس آفاقی علم کی قدر نہیں کی، کیونکہ قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے کا مقصد تب ہی پورا ہوتا ہے کہ جب اسے اس انداز سے پڑھا جائے جیسے کہ یہ آپ پہ نازل ہو رہا ہے۔ پھر کسی کیفیت کو خود پہ طاری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر جیسے کہتے ہیں نا کہ عشق آپ رہنما ہے فقیروں کا، تو پھر قرآن اپنا کام خود کرتا ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ ہر عارف ایک عالم دین ہوتا ہے، لیکن ہر عالم دین ایک عارف نہیں ہوتا۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عالم دین مطالعہ کتب سے بنا جاتا ہے، جبکہ عارف بس نگاہ سے بنتا ہے۔ مالک ہم سب کو صحیح معنوں میں نگاہ کا علم عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں رائٹر کا کانٹیکٹ نمبر بھی لکھا ہوا ہے، ان کے جو فیس بک پہ ان کا پیج ہے وہ بھی مینشن کیا ہوا ہے، اور اگر آپ جواہر العشق یہ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا کانٹیکٹ نمبر بھی دیا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو اس بک کو حاصل کرنے میں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔